بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلام آباد دھرنا کیس کا فیصلہ منظر عام پر آ گیا ہے۔ یہ فیصلے کے بعد سننے کے بعد مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب انتہائی غصے میں ہیں اور ناراض ہیں۔ وہ آئندہ کیا کرنے والے ہیں یہ آج میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان کیا کشمکش چل رہی ہے۔ آئی جی پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو ایک کیس میں کیوں طلب کر رکھا ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اندر کی بات ہے۔ تیسری میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر جو اس وقت آپ ایک بہت باتیں سن رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ چیف جسٹس کی مدت میعاد جو ہے اس کو 3 سال پر لے جانے کی بات چیت کی جا رہی ہے یا قانونی آئینی ترمیم کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، تو اگر یہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہے تو کون کون سے جسٹس جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے اور یہ ترمیم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، پلیز پریس دی بیل آئیکن تاکہ تمام سیاسی اپڈیٹس اور کرنٹ افیئرز کی ایکسکلوسیو خبریں جو ہیں وہ آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ ان کے 3 سال کی مدت میعاد جو ہے وہ بڑھانے پہ اس وقت بہت باتیں کی جا رہی ہیں اور معاشرے میں بہت اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ٹرانس ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی مدت میعاد جو ہے وہ 3 سال بڑھائی جا رہی ہے اور 3 سال بڑھا کے تاکہ ان سے گورنمنٹ جو ہے اپنے من پسند جو ہے فیصلے لینا چاہتی ہے۔ اب دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ یہ مدت میعاد اگر ہم اس کی بعد میں بات کرتے ہیں بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، اگر یہ مدت میعاد بڑھ جاتی ہے تو کون کون سے جج جو ہیں اس کا شکار ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے جسٹس اعجاز الحسن جو ہے وہ تو اپنا استعفیٰ دینے کی وجہ سے چلے گئے ہیں۔ پہلا جو اس کا شکار ہوں گے جسٹس منیب اختر ہوں گے، دوسرا پھر عائشہ ملک ہوں گی، پھر شاہد وحید، جسٹس شاہد وحید ہوں گے۔ یہ تینوں جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے، اور جب یہ چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کیو جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، یعنی کہ پھر نیچے بھی بڑی لمبی کیو جائے گی۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ کو مدت ملازمت کو میعاد کو بڑھایا جائے گا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ ماضی میں بھی کافی چیف جسٹس صاحبان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے حکومت وقت، حاکم وقت یا ریاستی سربراہان کے کہنے پر مخالفین کو نشانہ بنایا ہے، مگر ان کو بھی مدت ملازمت میں نہ توسیع دی گئی نہ ان کی مدت میعاد جو ہے وہ بڑھائی گئی۔ اور میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی مدت میعاد میں توسیع نہیں ہوگی، یعنی کہ اس منصب کی مدت میعاد میں توسیع نہیں ہوگی۔ میرا ذاتی یہ پوائنٹ آف ویو ہے، باقی میں آپ کے کمنٹس میں سننا چاہوں گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں کہ دھرنا کیس کا فیصلہ آیا ہے، رپورٹ آئی ہے جس میں پتہ یہ چلا ہے کہ جناب جنرل فیض کا بھی کوئی قصور نہیں، اس وقت کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی قصور نہیں، اور اس وقت کے مطلب جتنے سیاسی لوگ تھے وہ قصوروار ہیں۔ اس وقت کے قصوروار میں اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال ہیں، اس وقت کے قصوروار میں شاہد خاقان عباسی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی سے یاد آیا کہ نواز شریف نے مری میں شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کرنی تھی، آئی تھنک، پتہ نہیں مجھے، میں چیک کروں گا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ ایک ایکسکلوسیو خبر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں مری جا کے تو شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کروں گا تاکہ انہیں منانے کی کوشش کروں گا۔ فیض آباد دھرنے میں جناب نواز شریف صاحب بہت غصے میں آ گئے اور نواز شریف صاحب نے اپنی لیگل ٹیم کو انوائٹ کر لیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لیگل ٹیم جو ہے یہ اس رپورٹ کا مفصل جائزہ لے اور ہم کورٹ میں دوبارہ جائیں گے اس فیصلے کے خلاف، یعنی کہ نواز شریف صاحب اپنے مخالفین کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نواز شریف کا یہ خیال ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ پٹ جاتا ہے اگر اس رپورٹ پہ کھڑا ہو جایا جائے، مطلب سو جایا جائے
تو ان کا بیانیہ جو ہے وہ پٹ جاتا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ چپکلش کہاں تک بڑھتی ہے اور نواز شریف اپنے مقاصد میں کیا کامیاب ہو سکتے ہیں، یا جنہوں نے یہ رپورٹ عام کروائی ہے وہ ہی ہمیشہ کی طرح اپنے مقصد میں کامیاب وہ کامران ہوں گے۔ اب اگلی بات آ جاتے ہیں جناب کہ پہلے آپ سوچتے ہوں گے کہ میں بار بار خبر دیتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ انہوں نے پہلی خبر یہ ہے کہ آپ نے اب نوٹ کر لینا، میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ انہوں نے آئی جی پنجاب کو کہا ہے کہ میرے کسی بھی آؤٹ ڈور فنکشن میں آپ نے موجود نہیں ہونا، کسی صورت نہیں آنا جب تک آپ کو کہ خود نہ بلایا جائے۔ تو آئی جی پنجاب آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزٹ کر رہی ہیں اسکول کا، چیف سیکرٹری جیکٹ پہن کے ان کے ساتھ ساتھ ہیں ایز پی ایس او، تو باقی جو ہیں آئی جی پنجاب ادھر نظر نہیں آ رہے۔ اگر آئی جی پنجاب صاحب کو منع نہ کیا ہوتا تو ظاہری بات ہے وہ تیزی سے آگے سیڑھیاں اتر رہے ہوتے تو ہو سکتا ہے انہوں نے چھتری بھی پکڑی ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں روک دیا گیا تھا، تو اب وہ آپ کو کسی محفل میں کسی نظر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ خود ایک بہت بڑے سٹار ہیں، تو دو سٹار جو ہیں وہ ایک میان میں نہیں رہ سکتے۔ دوسری بات، چیف سیکرٹری جو ہیں وہ انوسنٹ آدمی ہیں، وہ ایسا کام نہیں کرتے، ٹک ٹاک والا اور سوشل میڈیا والا۔ وہ مریم نواز صاحبہ کوئی موقع دیتے ہیں اور انہیں یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ میڈم آپ کا استحقاق ہے، آپ اس کو انجوائے کریں اور آپ اس کا لطف اٹھائیں۔ میں تو ظاہر بات ہے ایک سرکاری افسر ہوں اور آپ کا متحد ہوں جناب، میں آرام سے آپ کو بس پروٹوکول دوں گا اور آپ کے ساتھ جہاں آپ ہوں گی میں وہاں پہنچ جایا کروں گا آپ کے حکم کے مطابق، اور جو آپ کا حکم ہوگا وہ بخوبی انجام دلاؤں گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر عثمان انور وہی ہیں جب ماضی کی ایک حکومت کے منتخب وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان پہ ڈان لیکس کا الزام لگا تھا۔ ڈان لیکس کے الزام میں پرویز رشید، اسحاق ڈار اور نواز شریف اور اس کے علاوہ بھی ایک دو لوگ تھے جن پہ یہ الزام عائد ہوا تھا کہ یہ ڈان لیکس کے موجد ہیں۔ تو ڈان لیکس کی جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی، جو تشکیل دی گئی تھی، اس کے مطلب جو بہت سینئر ممبر تھے، متحرک ممبر تھے، ان میں ڈاکٹر عثمان انور تھے۔ ڈاکٹر عثمان انور جو ہیں وہ کمیٹی کی فائنڈنگ بڑے اچھے طریقے سے نہ صرف پرسو کر رہے تھے بلکہ کوارڈینیٹ بھی کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عثمان انور وہ واحد شخصیت کے حامل شخص ہیں جنہوں نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ سٹنگ وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کو بھی انکوائری کمیٹی کے آگے ہر صورت پیش ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جناب، انہوں نے یہ مجبور کیا تھا مریم نواز صاحبہ کو کہ وہ انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گی۔ ڈاکٹر عثمان انور وہ شخصیت ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور وہی شخصیت ہیں جو وزیر اعظم میاں نواز شریف کے بھی بیان قلم بند کرنے بطور وزیر اعظم انکوائری افسر گئے تھے اور انہوں نے وزیر اعظم کے بیان انتہائی سختی سے قلم بند کیے تھے۔ اب بے بسی کا عالم یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وہ سابق 3 دفعہ رہنے والے وزیر اعظم اپنے ماتحت آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کو تبدیل نہیں کروا پا رہے۔ جب بھی کوشش کرتے ہیں تو آستانہ عالیہ سے ان کا حکم یا آرڈر آ جاتا ہے اور اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ اپنے پیر و مرشد کا حکم ٹالنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ڈاکٹر عثمان انور کو تبدیل کر دیا جائے۔ 2 سے 3 اٹیمپٹ وہ کر چکی ہیں، ابھی تک تو وہ تبدیل نہیں ہوئے۔ آگے آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے تبدیل ہوتے ہیں اور کیسے نہیں ہوتے۔ ویسے میں عثمان انور کے بارے میں آپ کو بتا دوں جس طرح کہ انہوں نے اپنا وہ منصب کو رول دیا ہے، ڈاکٹر عثمان انور آفتاب چیمہ سابق آئی جی اسلام آباد کے شاگرد خاص ہیں اور یہ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ اس میں بھی ایک اور واقعہ ہے پر وہ واقعہ میں پھر آپ کو کبھی سناؤں گا۔ اس آفتاب چیمہ نے اس وقت جب 2014 میں جو دھرنا ہوا تھا اس پہ شیلنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس پہ انہیں آئی جی شپ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ وہ اس شخصیت کے شاگرد ہیں جو ایس پی لاہور بھی رہ چکے ہیں اور بڑے دبنگ آدمی تھے، پر عثمان انور جو ہیں وہ بھی
میرا خیال کیا کہتے ہیں اس کے پانی کے ریلے میں بہہ رہے ہیں جیسے سارے بہہ رہے ہیں، بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں، تو انہیں شاید اس پریسٹیج اور اس معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ استاد کو وہ سمجھتے ہیں کہ استاد تو پیچھے رہ گیا، میں تو آگے نکل گیا، وہ آئی جی اسلام آباد ہے، میں آئی جی پنجاب ہوں، حکمت عملی میری چلے گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، میری رہنمائی کے لیے اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم۔